اگر آپ نے آج کی افطاری میں کھجور کو منہ میں ڈالنے سے پہلے وہ ایک لفظ نہ بولا جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، تو ڈر ہے کہ آپ کا یہ روزہ صرف فاقہ نہ بن جائے۔ یہ کھجور جو آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ صرف ایک پھل نہیں، یہ آپ کی قسمت کی چابی ہے۔ کہ آپ جانتے ہیں کہ افطاری کے وقت جب آپ کا حلق پیاس سے خشک ہوتا ہے اور پیٹ بھوک سے نڈال ہوتا ہے، ٹھیک اسی لمحے اللہ 70,000 پردے ہٹا کر اپنے بندے کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے فرشتے گواہ ہو جاؤ، اس بندے نے میرے لیے بھوک برداشت کی، اب یہ جو بھی مانگے گا میں اسے وہی دوں گا۔ لیکن افسوس، ہم لوگ سموسوں، پکوڑوں اور شربت کی پیاس میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ اس قبولیت کے ہیرے کو مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ ہم سب کا رونا یہی ہے کہ 30 روزے رکھ لیے لیکن حالات نہیں بدلے۔ افطاری میں دعائیں تو مانگی لیکن قرض نہیں اترا، بیماری نہیں گئی۔ وجہ سنیں، وجہ بہت تلخ ہے، کیونکہ ہم نے افطار تو کیا لیکن اس سیکرٹ کو، اس روحانی راز کو، اس ایک لفظ کو نہیں پڑھا جو کن فیکن کا خزانہ کھولتا ہے۔ آج میں آپ کو وہ ایک لفظ بتانے لگا ہوں جس سے پڑھتے ساتھ ہی 1 سیکنڈ نہیں لگتا، لیکن اللہ کے بڑے بڑے اولیاء اور فقراء کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ کھجور کو منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے۔ یقین مانیں، کھجور معدے میں بعد میں پہنچتی ہے، ان کی تقدیر کے بند تالے فوراً کھل جاتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہے جو آپ کی غربت کو امارت میں بدل دیتا ہے، یہ وہ لفظ ہے جو آپ کی بیماری کو شفا میں بدل سکتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں، جانور بھی سارا دن بھوکا رہتا ہے اور شام کو کھاتا ہے، اور ایک مومن بھی سارا دن بھوکا رہتا ہے اور شام کو کھاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اور اس پہلے نوالے کا ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ جب آپ شدید بھوک کے بعد پہلا نوالا کھاتے ہیں تو آپ کا دماغ، آپ کا دل سب سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اس وقت آپ کی روحانی فریکوینسی عرش کے ساتھ ڈائریکٹ جڑ جاتی ہے۔ اگر اس نازک ترین لمحے میں، اس قبولیت کی گھڑی میں، آپ نے فضول باتیں کرنے کی بجائے یا ٹی وی کو دیکھنے کی بجائے صرف یہ ایک لفظ اپنی زبان سے پڑھ لیا، تو آپ اللہ کو یہ پیغام دیں گے کہ یا اللہ، میں نے تیرے لیے چھوڑا تھا اور تیرے ہی نام سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ چھوٹی سی ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے کہ وہ فرشتوں کو فرماتا ہے، لکھ دو اس بندے کی اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف، لکھ دو اس کے نصیب میں عزت اور دولت۔ کیا آپ تیار ہیں اپنی تقدیر کے بند تالے کھلوانے کے لیے؟ وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں، وہ کوئی مشکل عربی دعا نہیں، وہ آپ کے اور میرے رب کے درمیان ایک راز ہے۔ آج میں آپ کو ایسے ہی اللہ والوں کی کامیابی کے 3 ایسے راز بتاؤں گا۔ تیسرا راز جاننے کے بعد آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ پڑھنے کا حق ادا کیا ہے۔ دیکھیں، ماہ رمضان میں انسان صبح اٹھتا ہے، سحری کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، سامنے بے شمار نعمتوں کے باوجود کسی بھی نعمت کو ہاتھ تک نہیں لگاتا، صرف اس بات پر اعتبار کرتے ہوئے کہ اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے۔ گالی گلوچ نہیں کرتا، برے الفاظ سے اجتناب کرتا ہے، برے عمل سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، سارا دن اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جب افطاری کے دسترخوان پر آتا ہے بھوکا پیاسا، صرف اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ کب مغرب کی اذان ہوگی اور میں روزہ کھولوں گا۔ یہی وقت قبولیت کا ہے۔ اللہ کی ذات 7 آسمان کے پردے ہٹا دیتی ہے اور رحمتوں کے، برکتوں کے، کامیابی کے، رزق کے، دولت کے دروازے کھول دیتی ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب افطاری میں آپ رب کعبہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر جو بھی مانگتے ہیں اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیتا ہے۔ آج ماہ رمضان میں افطاری سے پہلے، کھجور کو منہ میں ڈالنے سے پہلے، روزہ افطار کرنے سے پہلے ان آخری لمحات میں صرف ایک لفظ پڑھنا ہے، اور یقین جانیں جگہ چھوڑنے سے پہلے آپ کی مقدر کے ستارے چمک جائیں گے۔ جگہ چھوڑنے سے پہلے جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے وہ حاجت ناممکن ہے، لیکن اللہ کی ایک کن کی محتاج ہے۔ اللہ وہاں سے راستے بنائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ بس آپ نے دنیا کے تمام کام چھوڑ کر
کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر ٹھنڈا پانی موجود ہے، گرما گرم کھانے موجود ہیں، بھوک سے پیٹ میں بل پڑ رہے ہیں، پیاس سے حلق کاٹتا جا رہا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو ایک گھونٹ پانی پی سکتے ہیں، لیکن آپ نہیں پیتے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ابھی رب کا حکم نہیں آیا۔ اللہ کی قسم، کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت منظر کوئی نہیں ہوتا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت اپنے فرشتوں کو گواہ بنا کر فخر سے فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو، اس نے میری خاطر اپنی خواہش کو روکا ہوا ہے، گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو بخش دیا۔ یہ وقت کھانے کا نہیں، یہ وقت اللہ کو منانے کا وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 3 لوگوں کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی۔ ان میں پہلا شخص روزے دار، جب تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ ذرا سوچیں، بادشاہ کہہ رہا ہے، وحدہ لا شریک رب کہہ رہا ہے، مانگو جو مانگنا ہے، میں خالی ہاتھ نہیں لٹاؤں گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اس قیمتی وقت میں ٹی وی دیکھتے ہیں یا فضول حرکات کرتے ہیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی تب جب وہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی کب جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے۔ یعنی افطاری کا پہلا نوالہ صرف پیٹ کی بھوک نہیں مٹاتا، بلکہ یہ آپ کو اللہ سے ملاقات کی یاد دلاتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے انعام ہے۔ تو میرے بھائی اور بہنوں، آج کی افطاری غفلت کی افطاری نہیں ہونی چاہیے۔ آج آپ دسترخوان پر بیٹھے تو یہ سوچ کر بیٹھے کہ میں اللہ کا شاہی مہمان ہوں، اور مہمان جو فرمائش کرتا ہے میزبان سے پورا کرتا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ اس گھڑی میں کھجور پر اللہ کا یہ نام مبارک پڑھنا کیسے ہے؟ توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک اس ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو افطاری کے وقت یہ طاقتور عمل کرنے سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر بے وضو آپ نے اس عمل کو نہیں کرنا۔ سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جس عمل کے اول آخر درود نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان بھٹک جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ افطاری کے وقت جب بھوک اور پیاس میں اللہ کو راضی کرنے اس قبولیت کی گھڑی میں آپ یہ خاص وظیفہ پڑھیں، آپ کے وظیفے کی کوئی وقت نہ رہے۔ اس لیے آپ نے اول آخر 7 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد اب اپنے دلوں کو مضبوط کریں اور اپنے مقصد کی نیت کریں۔ جس کو جو چاہیے، جو آپ کی عقل کہتی ہے کہ ناممکن ہے، نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت انعام لینے کا وقت ہے، خزانے لوٹنے کا وقت ہے، رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے جو اس میں مبارک پڑھنا ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کی چابی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں افطاری کے وقت اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ وہ عظیم نام، وہ طاقتور اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام ہے، جس کا مطلب ہے اے عظمت اور بزرگی والے، اے عزت اور بخشش دینے والے۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے جسے علماء اسم اعظم مانتے ہیں، یعنی وہ نام جس کا واسطہ دے کر جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی۔ افطاری کے وقت جب آپ ہاتھ میں کھجور ہو اور آپ اسے منہ میں ڈالنے لگیں تو رک جائیں۔ روزہ افطار کرنے سے پہلے اس اسم مبارک کو کھجور پر پڑھیں۔ یقین جانیں، کھجور پر یہ اسم مبارک پڑھتے ہی یہ کھجور آپ کے اندر جا کر نور بن جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہزاروں ناموں میں کھجور پر یہی نام کیوں پڑھا جائے؟ یا ذل جلالی والاکرام یہ اللہ کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم ڈرتے ہیں، ہم کانپتے ہیں کہ اللہ تو بادشاہ ہے، والاکرام اے عزت دینے والا، یہ اللہ کی محبت کو ظاہر کرتا ہے کہ تو بادشاہ ہے لیکن تو سخی بھی بہت ہے۔ جب ایک بھوکھا پیاسا روزے دار افطاری کی حالت میں یہ 2 اسم اعظم یا ذل جلالی والاکرام کو ملا کر پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے کہتا ہے کہ یا اللہ،
میں تیری عظمت سے، تیرے جلال سے ڈر کر بھوکا رہا، اب تیرے اکرام رحمت کی امید پر افطار کر رہا ہوں۔ جب بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے تو اللہ کا جلال ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور رحمت کے دریا بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جو بندہ افطار کے پہلے نوالے پر یعنی کھجور پر یہ نام پڑھتا ہے، اللہ اس کے جسم کے ہر بال کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اسے ایک دنیاوی مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی بہت بڑے سخت گیر بادشاہ کے پاس جائیں۔ اگر آپ جا کر سیدھا کہیں کہ بادشاہ مجھے پیسے دے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض ہو جائے، لیکن اگر آپ سر جھکا کر کہیں کہ دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ، اے ذوالجلال والاکرام، اے سب سے زیادہ سخی بادشاہ، تیری شان بہت بڑی ہے، میری جولی بہت چھوٹی ہے، تو بتائیں کیا وہ بادشاہ آپ کو خالی ہاتھ لوٹائے گا؟ ہرگز نہیں، وہ آپ کی تعریف سن کر پگھل جائے گا۔ اسی طرح جب ہم افطاری کے دسترخوان پر بھوکے پیاسے اللہ کی رضا کے لیے روزے کی حالت میں تمام نعمتوں کو سجائے ہوئے اس انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا روزہ افطار نہیں کریں گے، ہماری حالت فقیروں والی ہوتی ہے، بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، اور جب ہم کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے یا ذوالجلال والاکرام کا واسطہ دیتے ہیں تو عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے نے مجھے میری پسندیدہ صفات سے پکارا ہے، اب یہ جو بھی مانگے گا میں اسے عطا کروں گا۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اسم مبارک سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نماز کے بعد دعا مانگ رہا تھا۔ اس نے کہا یا ذوالجلال والاکرام، نبی نے فوراً فرمایا تیری دعا قبول کر لی گئی، اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، یہ نام قبولیت کی مہر ہے۔ آج اگر آپ پریشان ہیں، مقروض ہیں، بیمار ہیں، تو افطاری کے اس نازک لمحے میں، اس قبولیت کی گھڑیوں میں بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں، بیٹے اپنے نوکری کے لیے پڑھیں، گھر میں سکون کے لیے پڑھیں، برکت کے لیے پڑھیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ پر کروڑوں کے قرض کا بوجھ ہے، کھجور پر یہ اسم مبارک پڑھنے کی دیر ہے۔ یقین جانیں، رب کعبہ کی قسم، یہ افطاری کے وقت اللہ اس اسم مبارک پر آپ پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اور آپ جو مانگتے چلے جاتے ہیں اللہ آپ کی جولی میں، آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے اس اسم مبارک کو افطاری کے وقت آخری لمحات میں صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ ایک سانس میں پڑھیں۔ جب آپ بھوکے پیاسے ایک سانس میں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو یقین جانیں یہ کھجور نور بن کر آپ کے سینے میں اترتی ہے، اور کھاتے ہی آپ کے سینے میں موجود سب سے بڑی حاجت، سب سے بڑی مراد اللہ فوراً پوری فرماتا ہے۔ حلق سے کھجور بعد میں اترے گی، آپ کی تقدیر کا فیصلہ پہلے ہو جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اس کے بعد کھجور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص عمل کرنا ہے، اب اس کے فوراً بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے۔ میرے بھائیو، افطاری کے وقت ہوتا کیا ہے؟ ہمارا حلق سوکھا ہوتا ہے، زبان خشک ہوتی ہے، پورا جسم چیخ چیخ کر پانی مانگ رہا ہوتا ہے۔ جسم کی پیاس تو پانی بجھا دے گا، لیکن روح کی پیاس کا کیا کریں گے؟ سارا دن آپ نے بھوک کاٹی، گناہوں سے بچے، اب افطاری کا وقت ہے، روح بھی پیاسی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے مالک مجھے بھی کچھ پلا دے، لیکن روح کی غذا پانی نہیں ہے، روح کی غذا اللہ کی توحید ہے۔ اگر آپ نے افطاری میں شربت تو پی لیا لیکن روح کو پیاسا رکھا تو یہ روزہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے اپنی روح کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنی زبان سے پہلا کلمہ جاری کریں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ واللہ، یہ الفاظ جب خشک خلق سے نکلتے ہیں تو عرش الہی تک سیڑھی لگا دیتے ہیں۔ اس کلمے کو معمولی مت سمجھیں، افطاری کے وقت اس کی قیمت ہیروں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سنیں۔ انہوں نے اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ، مجھے کوئی خاص وظیفہ بتا دے جو صرف میرے لیے ہو تاکہ میں تیرا ذکر کروں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ کہہ لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ، یہ تو سارے بندے کہتے ہیں، مجھے کوئی خاص وظیفہ چاہیے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، تو اس کلمے کا وزن ان سب سے زیادہ بھاری نکلے گا۔ اللہ اکبر۔ افطاری کے وقت جب آپ کا نام اعمال اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ نے یہ بھاری ترین کلمہ اپنی زبان سے ادا کر لیا تو یقین جانیں آپ کی نیکیوں کے پلڑے میں اتنا وزن آ جائے گا کہ قیامت کے دن بڑے سے بڑا گناہ بھی اس کے سامنے ہلکا پڑ جائے گا۔ یہ کلمہ آپ کے روزے کو وزنی بنا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ صحابہ نے پوچھا کیسے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت سے۔ افطاری کا وقت ایمان کو پولش کرنے کا وقت ہے۔ افطاری کا وقت جب کوئی بندہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہے، تو اللہ آپ کی بھوک کو، پیاس کو، آپ کی سارے دن کی محنت کا اجر اتنے ہیرے جواہرات اور جنت کے خزانوں سے دیتا ہے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ افطاری کے وقت کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے، اللہ اس کے تمام بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ اس کے رکے ہوئے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے گھر سے نحوستیں ختم ہو جاتی ہیں، اس کے گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ اس کے لیے وہاں سے اسباب پیدا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ دیکھیں، سارا دن آپ نے شیطان کے خلاف جنگ کی، نعمتوں کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہے، بھوک برداشت کی، پیاس برداشت کی۔ اب فتح کا وقت ہے۔ جب آپ کھجور کھانے سے پہلے یہ کلمہ پڑھتے ہیں، آپ شیطان کے منہ پر آخری تماچا مارتے ہیں۔ آپ اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے یہ بھوک تیرے لیے برداشت کی، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، یہ کھانا، یہ پینا، یہ سب تیرے حکم کے تابع ہے۔ یہ اقرار اس نازک وقت میں اللہ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ آپ کے دل کو ایمان کے نور سے دھو کر صاف اور شفاف کر دیتا ہے۔ رمضان کا مہینہ بخشش کا مہینہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ آزادی کا پروانہ کسے ملتا ہے؟ یہ اسے ملتا ہے جس کی زبان پر توحید کا کلمہ جاری ہوتا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، جس نے افطاری کے وقت سچے دل سے کلمہ پڑھ لیا، گویا اس نے جنت کے 8 دروازوں پر دستک دے دی۔ افطاری کے فوراً بعد اگر خدا نہ خواستہ موت آ جائے تو جس کی زبان پر آخری الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہوں گے، اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم ہر روز اپنی زبان کو اس کلمے کا عادی بنا لیں، تاکہ موت کے وقت یہی کلمہ ہماری زبان پر جاری و ساری ہو۔ اب آپ نے ماہ رمضان میں افطاری کے وقت اللہ کے اس اسم مبارک کو پڑھنے کے بعد اس کلمے کا ورد کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ وقت بڑا نازک ہے۔ اس میں آپ کوشش کیا کریں کہ افطاری کے دسترخوان پر بیٹھ کر کسی سے بات نہ کیا کریں۔ کھجور کو سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اس عمل کو پڑھتے چلے جائیں۔ دل ہی دل میں رب کعبہ سے باتیں کریں، رب سے اپنا تعلق بنائیں، رب کے سامنے فریاد کریں کہ اللہ یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ پریشانی ہے، یہ مشکل ہے، یہ تنگ دستی ہے، یہ رکاوٹ ہے، یہ دشمن ہے، یہ نوکری مل چاہیے۔ نیت کریں اور زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھتے جائیں۔ پھر دیکھیں، اللہ کا حکم آنے سے پہلے، مغرب کی اذان ہونے سے پہلے آپ نے اس کلمے کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ یہ اللہ والوں کی مقرر کردہ تعداد ہے۔ جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو طریقہ بتا رہا ہوں، اس میں آپ نے کسی بھی طرح کی کمی پیشی نہیں کرنی۔ اگر آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، تو آپ ابھی اسی وقت اس عمل کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اب آپ نے اس کلمے کو پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو بھی مانگا ہے، یقین کے ساتھ مانگنا ہے۔ جس کا یقین جتنا مضبوط ہوگا، افطاری کے دسترخوان سے اٹھنے سے پہلے اللہ اسے انعامات عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد فوری طور پر وہیں بیٹھے تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ کا شکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ پہلے اس میں مبارک سے اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، اپنی عصمت کے مطابق دنیا کی ہر شے آپ کو عطا فرمائے گا۔ دوسرے عمل سے اللہ آپ سے اتنا راضی ہو جائے گا کہ آپ کے بگڑے کام
سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج افطاری کے دسترخوان پر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ اب اتنا کچھ ملنے کے بعد، اتنی خزانے لوٹنے کے بعد، ماہ رمضان میں یہ تمام چیزیں پانے کے بعد اگر آپ اللہ کا شکر نہ کریں تو اللہ ناراض بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے جو شکر کرتا ہے میں اس کے جان میں، مال میں برکتیں، وسعتیں عطا کرتا ہوں، جو ناشکری کرتا ہے اس سے چھین لیتا ہوں۔ اس لیے آپ نے آخر میں قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت مبارکہ الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز الحمدللہ سے کیا، اسی طرح ماہ رمضان میں کھجور منہ میں ڈالنے سے پہلے افطاری کے وقت بھوکے پیاسے، زبان لرز رہی ہے، بھوک سے جان جا رہی ہے اور پیاس سے حلق خشک ہے، جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے، اللہ کا شکر کریں گے، اللہ کو آپ کا شکر افطاری کے وقت اتنا پسند آئے گا کہ اللہ آپ کی ہر نیک اور جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ ابھی ایک بار کومنٹ سیکشن میں نیت کریں کہ اللہ ماہ رمضان میں افطاری کے وقت میں یہ عمل لازمی کروں گا، نیت کریں۔ نیت کرتے ہی اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 2 بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت مبارکہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھ کر کھجور پر پھونک مارنی ہے۔ کھجور پر پھونک مارتے ہی آپ نے صرف ایک دعا پڑھنی ہے، ایک بار پڑھنی ہے۔ وہ دعا کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کھجور پر پھونک مارنے کے بعد آپ نے جب یہ تمام اعمال پڑھ لیے، ترتیب یہی رکھنی ہے، طریقہ یہی رکھنا ہے، تعداد یہی رکھنی ہے۔ کھجور پر پھونک مارتے ہی اگر تو افطاری کا وقت آن پہنچا ہے تو روزہ افطار کر لیں، اگر نہیں تو کسی سے بات نہ کریں۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد جب تک روزہ نہ کھل جائے آپ اللہ کی عدالت میں موجود ہیں، اللہ کے سامنے موجود ہیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ سے مانگتے رہیں جب تک روزہ افطار نہ ہو جائے۔ یہی وہ کامیابی کی کنجی ہے۔ اور جیسے ہی روزہ افطار ہو جائے ایک دعا جو پڑھنی ہے وہ ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، جسے روزہ کھولنے کی دعا کہتے ہیں۔ ایک بار پڑھ کر روزہ افطار کریں، کھجور کو منہ میں ڈالیں اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ نے اللہ کو یہ ذکر اذکار کرنے سے، یا ذل جلالی والاکرام پڑھنے سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے، الحمدللہ رب العالمین پڑھنے سے اور افطار کی دعا پڑھنے سے راضی کیا۔ اب ہاتھ اٹھا کر مانگتے رہنا، مانگتے رہنا۔ تم مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اس عمل کو آپ نے لازمی کرنا ہے اور ایک بار کومنٹ سیکشن میں اللہ کا شکر کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ لکھنا ہے کہ تو نے ماہ رمضان میں افطاری کا یہ خاص راز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔